صرف مسلمانوں کے گھروں پر ہی کیوں چلا بلڈوزر؟ صرف مسلمانوں کے گھروں کو ہی چن چن کر کیوں نشانہ بنایا گیا؟ چھتیس گڑھ میں ایک طرفہ بلڈوزر کارروائی پر سوال اٹھنے لگے۔ ہندوستان بھر میں مسلمانوں کے خلاف ایک طرفہ کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ چھتیس گڑھ کے امبکاپور قصبے میں حکام نے جنگل کی زمین بتا کر مسلمانوں کے 60 گھروں پر بلڈوزر چلا کر انہیں گرا دیا گیا۔ جنگل کی زمین پر بسنے کا حوالہ دیتے ہوئے محاذ مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ پر صرف مسلمانوں کے گھروں کو ہی چن چن کر نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا، جبکہ دیگر مذاہب کے خاندانوں کے گھروں کو چھوا تک نہیں گیا۔ سرکاری حکام نے جنگلاتی اراضی پر ناجائز تجاوزات تو قرار دیے، لیکن صرف خاص مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کو ہی نشانہ بنانے کے معاملے میں خاموش رہے، اور انہوں نے اس طرح کی الزامات کی تردید کر دی۔ مقامی شخص غلام مصطفیٰ نے بتایا کہ علاقے میں تقریباً 200 مکانات ہیں، لیکن صرف مسلمانوں کے گھروں کو ہی چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے جمعے کی شام 60 گھروں کو نوٹس بھیجا گیا، جس کے بعد ہائی کورٹ کا رخ کیا، لیکن پیر تک بھی اسٹے نہیں مل سکا۔ وزیر جنگلات نے 3 روز قبل علاقے کا دورہ کیا تھا، جس کے بعد بلڈوزر کارروائی کی گئی۔ 2018 میں بھی علاقے کے رہائشیوں کو روہنگیا کے بتا کر ان کے خلاف مہم چلائی گئی تھی۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ علاقے میں دلتوں اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی خاص تعداد آباد ہے، لیکن صرف مسلمانوں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ مقامی مسلم تنظیم رضا یونٹ فاؤنڈیشن نے کلکٹر کو ایک میمورنڈم پیش کیا، جس میں بچوں، بوڑھوں اور خواتین سمیت بے گھر لوگوں کے لیے پناہ، خوراک، کھانا، پانی اور ادویات کے عارضی انتظامات کا مطالبہ کیا گیا۔ مقامی مسلم لیڈر تسلیم نے سوال کیا کہ بلڈوزر کارروائی میں مکانات کو خاص ترتیب سے کیوں نہیں کرایا گیا؟ انتظامیہ نے صرف علاقے کے وسط میں مسماری مہم کیوں شروع کی؟ واضح ہے کہ ایک پوسٹ میں اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے ریاستی وزیر او پی چودھری نے دعویٰ کیا کہ علاقے میں رہنے والے لوگ بنگلہ زبان بولتے ہیں۔ انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ بھوپیش پر بھی خاموشی سیاست کرنے کا الزام عائد کیا۔ بیورو رپورٹ، AHN نیوز۔